آپ جو مظہر ٹھہرے، اور جو ولی جس نبی کے قدم پہ ہوتا ہے اس ولی کی کرامت اس نبی کے معجزے کی طرح ہوتی ہے۔ فرق کچھ نہیں، وہاں معجزہ کیونکہ نبی ہے اور یہاں کرامت کیونکہ ولی ہے، لیکن شان وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ ولایت کا بہت اونچا مقام ہے، تو نہ کرامتوں کی کمی ہے اور نہ ظاہری فضائل کی کمی ہے، نہ باطنی کمالات کی کمی ہے۔ یہاں تو ظاہر باطن پورا کا پورا ایسا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اگر توجہ دیں اور اجازت دیں تو میں بڑی زبردست بات ہے اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، اور ویسے کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے، یہ میرے الفاظ پہ غور کریں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے اس کو ضرور بیان کیا ہوگا، اور آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ضرور سنا ہوگا۔ ہم بولتے ہیں غوث اعظم، غوث اعظم، اسی طرح کا ایک دوسرا لقب ہے غوثیت کبریٰ، ایک مقام ہے، مقام غوثیت کبریٰ۔ ظاہر بات ہے کبریٰ جب کہیں گے تو صغریٰ بھی ہوگا، اور کبریٰ کا معنی ہے یعنی بڑے سے اونچا مقام جو غوث کا، جس کو کہتے ہیں غوثیت کبریٰ۔ یہ ہے آج کی میری اس گفتگو کا عنوان۔ ہر گفتگو کے لیے عنوان ہوتا ہے، موضوع، مضمون، تو میری آج کی اس کے بعد آنے والی گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ غوثیت کبریٰ۔ اب کیا ہے غوثیت کبریٰ؟ اس کو سمجھانے کے لیے اب میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، اور یہ تمہید ضروری ہے۔ میں جیسے کسی کو سبق پڑھایا جائے نا، ویسے سبق پڑھا رہا ہوں۔ یہ ایک طرح کا سبق ہے، تقریر نہیں ہے۔ تقریر تو ہوتی رہتی ہے صاحب، تقریروں کی کمی کہاں ہے؟ آپ کے موبائل تقریروں سے بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے دوست سننے والے بھی ایسے دیوانے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ بولنے والا کون ہے، سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو، اور ہو سکتا ہے سنتے سنتے کہیں اسی کے ہو نہ جائیں، اور ہو جاتے کئی ہو جاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے بالکل حقیقت میں، اور اکثر نوجوان جو ہیں وہ دیوانے ہیں، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کسی جاننے والے سے کہ یہ صاحب کے پاس صاحبی کون سی ہے، اچھا صاحبی سے تو پتہ لگا لیں، پھر ذرا صاحب بھی کہیں اور اس کی بات بھی سنیں۔ یہ تو ایسے ہیں کہ سارا جو یہ یعنی پوری دیگ جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہوتی ہے یعنی مٹھائی کی، اور جاتے جاتے اس میں تھوڑا سا زہر ڈال کے اور پھر اب کھاؤ۔ یہ باتیں پوری میٹھی میٹھی کریں گے، لیکن بیچ میں شوشہ ایسا چھوڑیں گے جو ایمان کو تباہ کر دے گا، کیونکہ جب سب کو مانا تو ساتھ میں اسی کو بھی مان لیا۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے، اول مانا آخر مانا بیچ مانا تو رہا ہی کیا، ساری بات اس کی مان لی تو ساری بات میں وہ بات بھی آ گئی جو لے ڈوبی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سنیں ضرور سنیں، میں انکار نہیں کرتا، ضرور سنیں، لیکن کسی جانکار سے پہلے یہ پوچھ کے سنیں کہ ہے کون، اس کے خیالات کون سے ہیں، نظریے کون سے ہیں، ایمان ہے یا نہیں، عقیدہ کیا ہے، پھر خوب سنیں، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ہر ایک کی سنیں گے تو پھر حال یہی ہوگا جو ایک وہ مہاراشٹر میں تھے نا آپ کے کیا نام، نائک صاحب، تو سنیے نا، کئی لوگ سن رہے ہیں، بالکل سن رہے ہیں، لیکن ہے کون؟ خیر یہ بات ضمن میں آئی اور نہ آنی چاہیے، ایسی محفل میں ایسی بات نہیں آنی چاہیے۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، تمہید۔ ہاں یہ تمہید پہ غور رکھیں، ذرا تھوڑا سا توجہ رکھیں میری اس تمہید پہ۔ آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، قرآن مجید کا بھی مضمون ہے لِكُلِّ ظَاہِرٍ بَاطِن، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، باطن مانا اندر، ہر ظاہر کا ایک تنکا بھی لے لیں، تنکا، تنکا سمجھ لیجیے، گھاس کا تنکا، اس گھاس کے تنکے کو بھی یوں سامنے لیں گے تو اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا یعنی ظاہر وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، باطن وہ جو اس کا اندر ہے۔ اندر ہم نہیں دیکھ سکتے، ولی دیکھ سکتے ہیں، نبی دیکھ سکتے ہیں، جنہیں رب وہ آنکھ دے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کا جو چیز ہے اس کا ایک
ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن باطن ہے. ایک بات پھر سے سن لیں. لکل ظاہر باطن، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے. ہمارا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن کہ نہیں ہے. ظاہر وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، باطن وہ جو غوث دیکھ رہا ہے. باطن مانا اندر. اب میں کوئی اندر والے ان سارے پرزوں کا ذکر نہیں کروں گا کہ باہر کون کون سے پرزے ہیں، اندر کون کون سے، اس لیے کہ یہ مشین وہ ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اور اسی مشین کو دیکھ کر کے تو ساری مشینیں بنی. یہ انسان کا ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک اس کا ہے باطن جو دکھائی نہیں دیتا اندر. اب میں کہوں گا ظاہر اور اس کا اندر، دو باتیں تو سمجھ میں آ گئی، کوئی مشکل مسئلہ نہیں. ایک ہے ظاہر اور ایک ہے اندر. یہ جو ظاہر ہے نا، ظاہر اس کا ٹکاؤ، اس کا نبھاؤ، اس کا ہونا اندر کے ہونے پہ ہے. یہ دوسری بات. یہ دو تقریریں ہیں جو میں نے دو جملوں میں کہہ دی. یہ جو دو جملے بولے نا، یہ دو تقریریں ہیں. یعنی ظاہر، باطن، اور اس ظاہر کا رہنا، باقی رہنا، پھلنا پھولنا، ترقی پانا، عروج حاصل کرنا، یہ سارا مدار جو ہے اسی باطن پہ ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اگر باطن ہے تو ظاہر ہے، اور باطن نہیں تو ظاہر نہیں. حقیقت ہے یا نہیں؟ ہمارا اگر اندر نہ ہو تو ظاہر رہے گا. اندر ہے دل، اندر ہے جان، اندر ہے روح، یہ اندر ہے اندر. اگر جان نہ رہے تو آنکھ دیکھے گی؟ تو یہ آنکھ بڑی کمال والی ہے، لیکن کمال اس کا نہیں ہے، کمال اندر کا. اب اندر ہی پہ نظر رکھیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان نہیں سنتے، سنتا اندر ہے. اندر ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں، اندر نہیں رہا تو ہم اندر. یہ اندر ہے تو سب کچھ ہے، اور اندر نہ رہے تو کچھ نہیں. ہم اندر. تو بتائیے نتیجہ کیا نکلا کہ ہر چیز کا ظاہر ہے اور ہر چیز کا باطن ہے، اور ظاہر کا دار و مدار کس پہ ہے؟ باطن پہ. اگر اللہ کے فضل سے یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو اس کائنات میں بادشاہت، حکومت بھی ایک چیز ہے. سبحان اللہ. بادشاہی بھی اور بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس نے پوری دنیا کو ڈبو رکھا ہے. آج یہ جتنی دنیا میں تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں وہ سب اسی کے لیے ہو رہی ہیں. اتنی زبردست ہے یہ چیز. بادشاہی چیز ہے یا نہیں؟ بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے. تو جیسے ہر چیز کا ظاہر ہے اور باطن ہے، ویسے اس بادشاہی کا بھی ایک ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں ظاہری بادشاہی، اور اس کا ایک اندر ہے، باطن ہے، جس کو کہتے ہیں باطنی بادشاہی. تو کتنی ہوئی بادشاہیاں؟ دو. ایک ظاہری اور ایک باطنی. باطنی. جیسے ہمارا اندر نہ رہے تو باہر رہ سکتا ہے، تو اگر وہ باطنی حکومت نہ رہے تو یہ ظاہری حکومت بھی نہیں رہتی. سنیں، اب اگر میں بات ختم کرنی ہو تو اس پر کر سکتا ہوں کہ یہ دنیا میں جتنی بھی ظاہری حکومتیں ہیں جو انسانوں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان ساری حکومتوں کا نبھاؤ اور یہ جو چل رہی ہیں وہ باطنی حکومت ہے، تب چل رہی ہیں، اور اس باطنی حکومت کا نام ہے روحانی حکومت، اور اس باطنی حکومت کے راجا کا نام ہے عبد القادر جیلانی. بے شک. اس باطنی راج کے راجا کا نام عبد القادر، اس کے شہنشاہ کا نام عبد القادر. اس لیے آپ کا ایک لقب ہے سلطان الاولیاء، سلطان زمن. ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. وہ ایک تو چند بند ہے نا، جس میں ایک صاحب نے تو کمال کر دیا تھا. اگر کچھ بھی یاد نہ ہو، ان بندوں کو یاد کر کے سمجھ لیا جائے تو غوث اعظم کی شان بھی اسی میں آ جاتی ہے، مرتبہ مقام بھی اسی میں آ جاتا ہے. بڑے آسان ہیں، لکھنے والے نے تو صاحب حد کر دی. ایک ایک بند، اور اس بند میں دو دو شانیں. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا، غوث اعظم کی ہر جا مچی، اور غوث اعظم کا گھر گھر میں. کتنی شانیں ہوئی. اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا،
پر خطاؤں کو کتب جلی کر دیا. غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، اور غوث اعظم کا فرمان خالق کا فرمان ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی. مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. اور چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خان ہے. اور غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو. کیوں؟ اسم اعظم ہے یہ. حد ہو گئی کہ نہیں؟ اسم اعظم ہے یہ. اور یہی لا حول ہے جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. اور اسی پر بس نہیں، غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے. ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج. ابھی تو میں عرض کر رہا تھا، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے. اور ان کے ہاتھوں میں صاحب ہم سب کی لاج ہے. جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. تو غوث اعظم زمانے کے سلطان ہیں. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ بادشاہی کی بھی دو قسمیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. اور اسی بادشاہی کے حوالے سے ایک بات پھر سن لیں جو بڑی اہم ہے، اور اس پہ ایمان یقین ضروری ہے. 4 چیزیں رب نے، ویسے تو ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن بطور خاص 4 چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں رب نے فرمایا کہ وہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی، کسی کو نہیں دی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء. یعنی بادشاہی رب دیتا ہے اور چھینتا بھی یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لوگ چاہے تو سمجھیں، اعلانات چاہے جو ہوتے رہے ہوں، نظریات چاہے جو ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے بادشاہی ہم نہیں دیتے. یہ ووٹنگ کرنے والے الیکشن میں کوئی کھڑا ہوا، ہم نے ووٹ دیے اور وہ جیت گیا اور ہم نے کہا ہم نے جتایا، اور کوئی دہلی کے تخت پہ بیٹھ کے راج کر رہا ہے اور ہندوستان کی پرجا کر رہی کہ ہم نے راجا بنایا، اس کو ہم نے ووٹ دیے. یہ سب ہمارا خیال ہے. بادشاہی رب دیتا ہے. بادشاہی رب دیتا ہے. یہ ایمان میں داخل ہے، قرآن ہے. تو تل ملک من تشاء. اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے اسے ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا. تو ملک دیا کس نے؟ اللہ نے. اور چھینا کس نے؟ اللہ نے. سوچیں نا ذرا، اللہ نے. 2 چیزیں یہ ہو گئی، اور 2 چیزیں اور ہیں کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور عزت چھینتا بھی اللہ ہے. اگر یہ عزت دینا چھیننا انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو کوئی عزت والا ملے گا؟ دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عزت والا نہیں ملتا. اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور رب کے فیصلے ہیں، بڑی حکمت والے فیصلے. بادشاہی بھی رب دے رہا ہے، بادشاہی چھین بھی، اور عزت بھی رب دے رہا ہے. اس لیے جس کو رب نے عزت دی، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور چاہے کہ ذلیل کر دے، کر نہیں سکتی. اور اگر اللہ جسے ذلیل کرے، سارا زمانہ مل کر کے بھی اسے عزت کا تاج نہیں پہنا سکتا. رب جسے ذلیل کرے وہ ذلیل ہے، اور رب جسے عزتوں سے مالا مال کرے وہی عزت والا ہے. ملک کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہم کون ہیں؟ ایمان والے. پوری دنیا میں ہیں ایمان والے، کہیں کم کہیں زیادہ، نیک بھی ہیں بد بھی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، مسجدیں ہیں، مینار ہیں، ممبر ہیں، خطبے ہیں، واعظ تقریریں، علماء فضلاء مفسر مقرر مور. ہے کوئی کمی نہیں ہے. ہندوستان میں بھی کوئی کمی نہیں. اور بادشاہی کون دیتا ہے؟ تو ہم اللہ کو یاد کریں، مسجدیں، محراب، ممبر، مینار، یہ وہ، اور اللہ نے بادشاہی کیسے کو دے دی؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ بادشاہی رب دیتا ہے، تو پھر بادشاہی جب رب دیتا ہے تو آپ پوری دنیا کے بادشاہوں کو نظر میں رکھیں. کیا یہ سب ہیں اس قابل کو ان کو بادشاہی دی جائے؟ نہیں، رب دے گا. ظالم، فاسق، فاجر، بے ایمان، بد کردار، زبردست ظالم، اور بادشاہی رب نے ان کو دے دی.
تو کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ جب رب دے رہا ہے تو ایسوں کو کیوں نہیں دی؟ کسی عادل کو دے دیتا تاکہ چین سے ملک زندگی بسر کرتا، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ رب دے رہا ہے تو ایسوں کو سوال پہن ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے صدیہ پہلے اس کا جواب مصطفیٰ نے دے دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور غیب نبی ہیں، میرے آقا کی نظر پوری کائنات پہ ہے، اور آپ کو علم تھا کہ بادشاہی رب دے گا، لیکن جب ایسوں کو دے گا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، نعت پڑھنے والے ہیں، عاشق ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، نیاز کرتے ہیں، نواز یہ وہ، اور پھر ہمارے اوپر ایسے ظالم ہند میں دیکھو، سندھ میں دیکھو، ایران میں دیکھو، توران میں دیکھو، سعودیہ میں دیکھو، افریقہ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، جدھر دیکھو نام کے مسلمان ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، بادشاہی رب دے رہا ہے تو مولا ایسوں کو کیوں دی؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، سنو، کیفما تکونون یعمر علیکم، تم جیسے رہو گے تمہارا بادشاہ بھی ویسا ہوگا۔ اور حقیقت ہے، حقیقت ہے، جیسی پرجا جیسی، یعنی راجا کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسی پرجا، اور اگر پرجا ہے عدل والی تو بادشاہ بھی ہوگا، اور اگر رعیت ہے ظالم تو پھر انہیں سیدھا کرنے کے لیے بادشاہ بھی آئے گا ظالم۔ آج ڈھونڈنے سے بھی کوئی عدل والا نہیں ملے گا، اور جو ملے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، کوئی متقی پرہیزگار ہوگا، تو حضور کا سچا عاشق اور دیوانہ ہوگا۔ ورنہ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر قرآن زبان میں دیکھیں تو ہم سر کی چوٹی سے لے کے اور پیر تک سراپا ظالم ہے، ہر آدمی ظالم بن چکا ہے اور ظلم اپنی جان پہ کر رہا ہے۔ آنکھ ظالم، کان ظالم، زبان ظالم، ہاتھ ظالم، پیر ظالم، اور یہ قرآن سے ثبوت فراہم ہے کہ یہ سب ظلم کر رہے ہیں۔ پورا جگ جب ظالم ہو جائے تو پھر حاکم بھی ظالم ہی آئے گا۔ نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے، نہ کوشش کریں۔ اگر بدلنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر رعیت بدل جائے، ظلم سے توبہ کر لے، اور جس چیز میں ظلم ہے اس کو ظلم سے نکال کر کے آنکھ کو عدل والی بنا دے، کان کو عدل والا بنا دے، اور یہ پورا معاشرہ اگر عدل کا پیکر بن جائے تو قسم رب کی ظالم میں ہمت نہیں کہ کرسی سے بیٹھ سکے، خود کرسی اسے دھکیل کے اور عادل سے کہے گی آجا، رعیت عادل ہے تو عادل بن کے نہیں عبادت کر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں کوئی افسانہ عرض نہیں کر رہا ہوں، اور نہ مجھے کوئی ضرورت تھی اتنے جوش کرنے کی، لیکن چونکہ بات کچھ ایسی آ گئی، اور اس بات کا تعلق ہے سمجھنے سے۔ ابھی میں یہاں یہ تو ذکر نہیں کر سکتا کہ ہماری آنکھ ظالم کیسے بنی، ہمارے کان ظالم کیسے، کیونکہ اس طرح ذکر کریں گے تو ہمارا یہ وقت جو ہے نا، یہ یعنی مشکل سے پوری کوشش بھی کریں تو 3 گھنٹے تو لگیں گے۔ کتنے؟ 3 گھنٹے۔ اور ایسا ہمارا مجمع نہیں، ہمارا مجمع ہے 1 گھنٹے کا، جیسا مجمع ویسا وقت، اس میں تو اس چیز کو وضاحت تو کر سکتے نہیں، اور میں ضروری بھی نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو نہ سمجھتے ہوں، نہیں سمجھتے۔ ظلم کہتے کس کو ہے؟ ظلم کہتے ہیں بنانے والے نے جس چیز کو جس کام کے لیے جس جگہ کے لیے بنایا وہاں اگر وہ یوز ہو رہی ہے تو عدل ہے، ہٹ گئی تو ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو قرآن دیکھنے کے بنایا تھا یا ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے؟ واہ واہ۔ اگر قرآن دیکھ رہی ہے، منبر محراب دیکھ رہی ہے، بزرگوں کے چہرے دیکھ رہی ہے، تو یہ آنکھ عدل ہے، ہٹ گئی تو بتائیے ہاتھ ہٹے کہ نہیں ہٹے؟ جی۔ ہاتھ رب نے بنائے تھے، بنائے کس لیے تھے؟ اعمال صالحہ کے لیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ رب نے ہدایت کے لیے قرآن اتاری اور ہدایت انسان کے لیے۔ رب نے فرمایا بندے میں نے تجھے آنکھ دی ہے، لیکن خبردار جو میں کہوں وہی دیکھنا، اور جس سے روکوں اسے رک جانا، اور تجھے اگر یہ دیکھنا ہے تو میں نے اپنے حبیب کو کہہ دیا ہے کہ میں آقا تم رسول فتحو، جو رسول دے وہی لو۔ سب ظلم، یعنی ہر چیز نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جب ظالم بنے ہیں تو حاکم ظالم ہے، اور چاہتے ہیں کہ یہ ہٹ جائے
تو یہ الیکشن وغیرہ سے اور یہ ریلیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا صاحب، کچھ نہیں ہوگا، مقابلوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں نہیں پوری دنیا کے مسلمان کو بدلنا ہوگا. اور پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں پرچم اسلام کی بلندی کا عالم کیا ہے. پھر دیکھیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اگر کوئی لہراتا ہوا پرچم نظر آئے گا تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی ہو جو ابراہیم کا تھا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے، انداز درست پڑے گا، بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، ورنہ پوری دنیا ظالم بن چکی ہے. اور جہاں ظالم ہوتے ہیں وہاں حاکم بھی. حجاج کا نام سنا ہے نا؟ حجاج کا جی سنا. گورنر تھا، عالم تھا زبردست، اور اس کا ہم پہ احسان ہے. یہ قرآن مجید کے زیر زبر نقطے اس کے حکم سے لگے. عربوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. عرب بغیر نقطے کے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ عین ہے، یہ غین ہے. انہیں نقطے کی ضرورت نہیں. انہیں بغیر زیر زبر کے بھی پتا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر زبر ہے. اور یہاں تو لکھی ہوئی بھی علم والے نہیں پڑھ پاتے، لکھی ہوئی زبر ہے اور زیر پڑھ رہے، اور پڑھتے پڑھتے صدیاں بیت گئی. بہت خوب. صدیاں بیت گئی. اور اگر کوئی بتانے آئے تو لوگ کہتے ہیں بتانے والا ہی غلط ہے، ہم نے تو اپنے عالم سے یہی ہمیشہ سنا. ارے ہمیشہ سنا لیکن کبھی تحقیق بھی کی ہے کیا؟ واہ واہ. تو یہ ہماری کمزوری ہے نہیں صاحب، یہ ہم پر احسان ہے کہ زیر زبر پیش اور یہ نقطے تب ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے. ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا کام ہے. لیکن ظالم کیسا تھا؟ ہزاروں عالم ہے، ہزاروں علماء، روزانہ قتل عام ہوتا تھا. تلوار صبح نکلتی تو شام کو نیام میں جاتی، خون کی ندیاں بہتی تھی. گورنر تھا، حکومت اسلام کی تھی، بڑا زبردست یہ ظلم چل رہا تھا. کسی میں ہمت نہیں کی کہ حجاج کو ٹوک کر کے کہہ دے کہ حجاج ذرا خیال کر. کسی میں ہمت نہیں کی. جس نے بھی ذرا کچھ کہا گیا کام سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی جو اگر ایک لفظ بھی خلاف کہے تو دوسرے دن نظر بھی نہیں آئے گا، اور اگر خلاف کہنے والا بھی موافق ہو جائے تو ساری مخالفتیں معاف درجے مل رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جرم دھل بھی رہے ہیں اور نہ کیے ہوئے جرم تھوپے بھی جا رہے ہیں. جی یہ ہو رہا ہے. یعنی کیے ہوئے دھل رہے ہیں لیکن موافقت چاہیے، اور نہ کیے ہوئے سر پہ تھوپے جا رہے ہیں کیونکہ مخالفت کیے. آج کی بات نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ساری حکومتوں کو دیکھیں یہی حال سب کا رہا ہے. آج نہیں ہے یہ حکومت کسی ایسی ہے. حجاج سے کوئی کہے کہ حجاج نہیں، کسی میں دم نہیں. آ گیا ایک دیوانہ، واہ واہ واہ. اور آ گیا اسی یعنی حجاج کے دربار میں، اور اس نے حجاج سے آنکھ ملا کے کہا حجاج ہوش کی دوا کر. کس کرسی پہ بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ یہ میرے آقا کی یعنی رکھی ہوئی کرسی ہے جس میں کبھی صدیق اکبر نظر آئے، کبھی فاروق اعظم، کبھی عثمان غنی، کبھی مولا علی، کبھی حسنین. اسی کرسی پہ بیٹھ کے اور یہ ظلم کر عدل کر عدل کہہ دیا اس نے. لوگ کانپ رہے ہیں کہ یہ درویش گیا، ابھی وہ کہے گا کہ اس کا سر قلم کرو. لیکن چونکہ درویشی بھی کوئی چیز ہے، حجاج جانتا تھا کہ اس سے پنگا لینا اچھا نہیں ہے، یعنی اس سے مقابلہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن اس نے صرف اتنا ہی کہا. حجاج عالم تھا. اس درویش نے کہا عدل کر عدل، ظلم کر رہا ہے. تو حجاج نے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا تو قیامت کی صبح تک سند بن گیا. اس نے اس درویش سے کہا نصیحت کرنے والے میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں، مجھے تو کہہ رہا ہے ظلم مت کر عدل کر. تو فرمایا تبذروا اتامر لکم، فرمایا مجھے عدل کا درس دینے والے آج تم اگر ابو ذر جیسے بن جاؤ تو قسم رب کی آج میں عمر جیسا بن جاؤ. بہت خوب بہت خوب. آج اگر یہ رعیت ابو ذر جیسی بن جائے تو مجال نہیں کہ کوئی حجاج رہے وہ بھی عدل کرنے لگے. تم جب ابو ذر جیسے نہیں تو مجھے مت کہو کہ میں عمر جیسا بن جاؤں. پہلے تبذروا، تم ابو ذر جیسے بنو پھر میں تمہارے لیے عمر بن کے دکھاؤں. سبحان اللہ. تو خیر بادشاہی ہے دو طرح کی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری بادشاہی رب جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے اور دے رہا ہے، اور دے رہا ہے تو اس حساب سے جو میں نے ابھی عرض کیا.
لیکن باطنی بادشاہی جب سے قائم ہوئی اور جب تک ہے یہ صرف اللہ کے ولیوں کے پاس، صرف اور صرف اولیاء اللہ کے پاس ہے۔ ظاہر بات ہے ظاہری بادشاہی چاہے جس کے پاس ہو، چاہے جو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بے ایمان ہو، ایمان والا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کئی بادشاہیاں ہو گئی، ملک بٹ گئے، سرحدیں پڑ گئی، لیکن باطنی بادشاہی ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی، اور وہی ہے اس کی جان۔ ظاہری ساری بادشاہیوں کی جان وہی بادشاہی ہے، وہ جب تک رہے گی یہ بادشاہیاں بھی، رہیں گے۔ اور جب وہ نہیں رہے گی تو ایک بھی بادشاہی نہیں رہے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ جیسے جان ہے تو جسم ہے، اسی طرح وہ باطنی بادشاہی جو رب نے ولیوں کو دی ہے وہ ہے، تو یہ ساری بادشاہیاں ہیں، اور اگر وہ نہیں رہے گی تو یہ بھی۔ نہیں تو رہیں۔ قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قبضہ اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی پورا کا پورا کنٹرول ان باطنی بادشاہت والوں کے ہاتھ میں۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک صاحب آیا تھا، اس نے کہا دلی کا نظام سست چل رہا ہے، اس وقت دلی کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ روحانی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں گلی میں چلے جاؤ، تربوز بیچ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیں نہ ہوتی تو کہتے ہیں بھائی وہ جو راج کر رہا ہے، نہیں، آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی۔ حکومت چاہے جس کی تھی، بادشاہ جو بھی تھا، گورنر جو بھی تھا، آنے والے کا دلی کی بادشاہی سست چل رہی ہے، کوئی کام پہ نہیں آتا، جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے، اور کوئی عدل نہیں، انصاف نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بالکل نظام سست ہو گیا۔ حکومت کس کے ہاتھ میں؟ آپ نے فرمایا تربوز بیچ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں۔ اب آزمانے کے لیے پہنچ گیا، پہنچا نا، تو اس نے کہا بھئی ایک کتے کا ہے؟ کہا اتنے کا۔ پیسے دیے تو فرمایا پیسے میں نے دے دیا، کاٹ کر کے اور جو اس کی ایک یعنی حصہ دیا، تو اس نے چکھ کے کہا پیسے پورے لیے، اور یہ تو کھارا ہے، میٹھا ہے، نہیں، پھینک دیا۔ اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، دوسرا لے لے، یہ اگر اس میں مٹھاس نہیں تو دوسرا لے لے۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ کاٹ کے دیتے رہے اور یہ پھینکتا رہا، لیکن اس کو ذرا بھی جلال نہیں آیا، کیونکہ جمال جو تھا ٹھیک ہے نقصان کر کے چلا گیا، اور بزرگ پھر بھی دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو توفیق دے، اللہ اس کو توفیق، اور حالانکہ حکومت اس کے ہاتھ میں، لیکن چونکہ نرم دل جو ٹھہرا، کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ دلی کا پورا نظام سدھر گیا۔ ہر آدمی اپنے کام پہ بڑا چست، ذرا سا بھی جھوٹ نہیں، دغا بازی نہیں، دھوکہ نہیں، عدل ہی عدل دلی میں، پھر وہی عدل والا راج ہو گیا۔ تو وہ دیوانہ پھر دوڑ کے آیا محبوب الہی نظام الدین کے پاس، فرمایا آقا کام بن گیا، لیکن اب ذرا بتائیں کہ دلی کا راج جس روحانی تاجدار کے ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ فرمایا فلاں محلے میں، فلاں گلی میں وہ بیشتی بن کر کے پانی بیچ رہا ہے، یہ مشکیزہ کندھے میں گلاس ہاتھ میں پانی بیچ رہا ہے، وہی ہے جس کے ہاتھ میں روحانی تاج ہے۔ اب یہ پہنچا وہاں، اسے تو آزمانا تھا نا۔ اس نے کہا بھائی گلاس پانی چاہیے، کتنے؟ کہا اتنے، پیسے دیے، انہوں نے گلاس بھر کے دیا، بڑا شیریں پانی، میٹھا پانی، صاف، لیکن اس کو تو دیکھنا تھا نا۔ اس نے یوں دیکھ کے کہا کہ کچھ خیال تو کر یار، کلمہ پڑھتے ہیں اور پانی کیسا دیا ہے، اس میں کیچڑ ہے، کچرا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور چپ کے کہا اس میں تو مٹھاس بھی نہیں، کھارا پانی، گلاس پھینک دیا، پانی کو ہنگیل کر کے، اور جو دوبارہ گلاس ادھر کیا تو اس درویش نے نہ آؤ دیکھا نہ کہا، زور سے تھپڑ لگائی، زور سے لگا تھپڑ، اور تھپڑ لگا کر کے کہا کیا؟ فرمایا کیا سب کو تربوز والا سمجھائے گا؟ کہ سب کو تربوز والا سمجھا؟ وہ تربوز والا تھا جو جمالی تھا، اب دلی کا راج جمالی کے ہاتھ میں ہے۔ کرسی پر چاہے جو بیٹھے، ایسے نہیں کہتے ہیں راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ حقیقت ہے راجہ وہی ہیں جو اللہ والے ہیں، باطنی راج ان کے ہاتھ میں ہے، اور باطنی راج پر یہ ظاہری راج ٹکے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، اور یہ بڑا ایسے ہی ہے جیسے جسم میں جان۔ اب ایک بات اور سنتے چلیں،